الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین کرام، دروس عقیدہ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جادو کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کرنے کے بعد کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، کفریہ عمل ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے، لہذا اس کے بعد اس کی اقسام کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ ہم آپ ان سے بچ سکیں۔ لہذا دلائل میں ان کا ذکر ہے کہ جادو کے کیا کیا اقسام ہیں، کون کون سی صورتیں ہیں۔ پہلی دلیل امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ سند سے بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر پھال لینا، زمین پر خطوط کھینچنا یعنی علم رمل، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں العیافہ زجر الطیر، عیافہ پرندوں کو اڑا کر بدفعل بد لینا، اور الطرق سے مراد زمین پر خطوط کھینچنا یعنی علم رمل۔ والجبت، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رنت الشیطان، کہ شیطانی چیخ و پکار اور آہ و بکا جبت ہے۔ اس کی سند جید ہے اور ابو داؤد، نسائی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو مسنداً روایت کیا ہے۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے۔ اس کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تیسری دلیل سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا اكل الیہ، جس شخص نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری یقیناً اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور جس شخص نے کوئی چیز نظر بد وغیرہ سے بچنے کی خاطر لٹکائی اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا هل انبئکم ما العظ هی النمیمہ القالۃ بین الناس، کیا میں تمہیں العظ کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پانچویں دلیل بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، بعض بیان میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام دلائل میں، ان تمام حدیثوں میں بعض جادو کی اقسام کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز العیافہ، فعل بد یا فعل نیک کی خاطر چڑیا اڑانا، والطرق، جادو یا کہانت کی خاطر زمین یا ریت پر خط کھینچنا، الطیرہ، کسی معلوم چیز کے ذریعے بدفعلی لینے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے، جگہ ہو یا وقت۔ رنت الشیطان یعنی شیطانی چیخ و پکار اور آہ و بکا، العظ، کاٹنے اور جدائی ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جادو کے باب میں اس کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بتلانا مقصود ہے کہ پھوٹ ڈالنا ہی چغل خور اور جادوگر کا ہدف ہوتا ہے، بلکہ چغل خور جادوگر کے مقابلے میں زیادہ فساد برپا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے البیان کا بھی ذکر آیا، تام اور مکمل یعنی مکمل فصاحت جو عقلوں کو مسخر کر لے اور افکار بدل ڈالے، ایسا بیان۔ اس کی قسمیں ہیں، قابل ستائش اگر اس سے حق کا اثبات اور باطل کی تردید مقصود ہو، قابل مذمت اگر اس سے باطل کا اثبات اور حق کا رد مقصود ہو۔ بیان کا جادو سے کیا تعلق؟ کیونکہ باطل بیان اور جادو دونوں کا مشترکہ ہدف حقائق کو پلٹ دینا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس باب میں علم نجوم کی بھی باتیں آئیں، لہٰذا علم نجوم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علم تاثیر، جو احوال فلکیہ کے ذریعے حوادث ارضیہ پر استدلال کیا جائے۔ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم شرک اصغر ہے، اگر یہ اعتقاد رکھے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے لیکن ستارے صرف سبب ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبب نہیں بنایا ہے۔ شرک اکبر
دوسری قسم اگر یہ اعتقاد رکھے کہ ستارے بذات خود نفع و نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور دور کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری قسم علم تسعیر، اس کے ذریعے جہاد، سمتوں، اوقات اور جہت قبلہ کا تعین کیا جائے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جائز ہے اگر اس کا استعمال زمین و مکان کی تعین کے لیے کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری قسم واجب ہے، جس کے ذریعے واجب مکمل ہوتا ہو۔ وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے جیسے کوئی صحرا یا چٹیل میدان میں ہو اور نماز کے لیے جہت قبلہ کی تعین کرنا چاہتا ہو تو یہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طور پر ان دلائل کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ اقسام ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچائیں، جادو سے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو جادو جیسے شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔